السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دینی بہنوں، آج ہم بات کریں گے توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت پر۔ آئیے اس ضمن میں ایک بہت ہی پیاری سی حدیث جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، جز ثانی حدیث نمبر 2127 2127۔ اس میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بروز قیامت میدان حشر میں ایک ایسا بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا جس کے اعمال کے 99 رجسٹر، بولتے 99 پورے کے پورے اس کے اعمال کے جو رجسٹر ہوں گے وہ گناہوں سے پر ہوں گے، غلطیوں سے، تو وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، وہ جب بارگاہ الہی میں پیش ہوگا حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے، تو حدیث میں آتا ہے رب العالمین جب اس کے اعمال کے دفتر دیکھیں گے، دفتر بولتے رجسٹر دیکھیں گے، تو میری بہنوں اس بندے سے سوال کریں گے کہ بتا میرے بندے، جتنے بھی اس کے اعمال کے یعنی کہ رجسٹر چیک کیے جا رہے ہیں سب برائیوں سے پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پوچھیں گے کہ بتا تیرا آج کیا گمان ہے، تو آج کیا سوچتا ہے؟ تو بندہ کہے گا رب العالمین آپ کا فیصلہ تو حق پر ہے، اور میرے اعمال کی وجہ سے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ آج کے دن تو میں خسارے میں آ جاؤں گا۔ میری عزیز دینی بہنوں، تب اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے کہ اس بندے کو چل میزان کے پاس چلے جا، تیرا اعمال کا وزن ہوگا۔ تو بندہ تو دل میں یہ سوچا ہوگا کہ اب کیا میرے لیے فائدے کی بات ہوگی کہ میرے 99 اعمال کے رجسٹر برائیوں سے پر ہے۔ اور جب وہ بندہ اس اعمال یعنی کہ وزن کیے جانے والے ترازو کے پاس، پلڑوں کے پاس پہنچے گا، تو حدیث میں آتا ہے اس بندے کے اعمال کے تمام رجسٹر جب ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے برائیوں کے، تو وزن سے زمین کی طرف لگنے لگے گا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، کیا اس کی ایک بھی نیکی نہیں ہے؟ فرشتے فرمائیں گے رب العالمین ایک پرچی ہے جس میں اس بندے کی ایک نیکی درج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس ایک نیکی کو اس بازو کے پلڑے میں ڈال دیا جائے، خالی جو پلڑا ہے نا ترازو کا، میزان کا، اس میں ڈال دیا جائے وزن کے لیے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، جیسے اس ایک پیپر کو، اس ایک کاغذ کو، اس ایک نیکی کو بازو والے پلڑے میں ڈالا جائے گا، حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہ اس بندے کے 99 اعمال کے رجسٹروں کو پرچہ ہلکا کر دے گا، وہ نیکی اتنی وزندار ہوگی۔ سوچ سکتے کبھی بھی ایک پرچی 99 رجسٹر، ایک پرچہ 2 پرچوں کے مقابلے میں بھی برابری نہیں کر سکتا، لیکن 99 رجسٹروں کو اس نے ہلکا کر دیا۔ تو سوچنے والی بات ہے ایسی کون سی نیکی تھی ہوگی؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ نیکی ہم بھی کریں؟ کیونکہ میری بہنوں ہم بھی خطاکار بندے ہیں اللہ کے، کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہوتی ہے نا۔ بے شک دیکھیے ہم غلط نہیں ہوں گے، لیکن غلطیاں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ لیکن میری بہنوں کیا ہم نہیں چاہتے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو، ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی نیکی ہو جو ہمارے اگر انجانے گناہ ہو بھی جائیں تو اس گناہوں کو بھی معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے؟ تو ضرور نا، ضرور سب یہی کہیں گے کہ بے شک ہم یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایسے کوشش کریں گے کہ ہماری ایسی نیکی ہو جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے گناہوں کے پلڑوں کو ہلکا کر دے، اور ہمارے وہ نیکی اتنی وزندار ہو جائے۔ تو میری دینی بہنوں پھر تو سنیے وہ کون سی نیکی تھی اس بندے کی جو اس پلڑے میں ڈالتے ہی اس کے اتنے گناہ پورے ہلکے ہو گئے اور وہ نیکی کا وزن اتنا بڑھ گیا۔ میری عزیز دینی بہنوں، وہ نہ اس بندے کی نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج تھا، بلکہ وہ بندے کی توحید تھی۔ اس ایک پرچی میں حدیث میں آتا ہے بندے کی توحید درج تھی، لا الہ الا اللہ، اس بندے کی توحید درج تھی۔ اور میری عزیزوں وہ بندہ تھا جس نے اپنے لا الہ الا اللہ کا پورا حق ادا کیا تھا۔ اس نے دل کے یقین کے ساتھ، زبان کا اقرار، بدن کے اتباع کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو اپنایا تھا۔ تو بندہ توحید پہ قائم تھا۔ اس نے دوسرے گناہ تو کیے تھے لیکن کبھی شرک نہیں کیا تھا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والا۔ اس کا سر کبھی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکا، کسی اور کے آگے اس کے ہاتھ نہ پھیلے، وہ پکا اور سچا توحید پرست تھا۔ تو وہی توحید نے اس کو اس دن اتنے گناہوں کا معاف کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ماشاء سبحان اللہ، وہ بندہ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت جنت کا مستحق ہو گیا۔
اور اس کے گناہوں کی مغفرت کے اسباب بن گئے، کیونکہ وہ سچا توحید پرست تھا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ اسی سے سمجھیے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید کی کیا برکت ہے، کیونکہ آج ہم سب پڑھ لیتے ہیں اسلام میں، لیکن توحید ہی کا چاپٹر نہیں پڑھتے۔ کئی جگہ تو پڑھے تو سننے کو تیار نہیں ہے لوگ، کہ توحید ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ حقیقت دیکھا جائے تو توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ توحید سے تو ایمان کی شروعات ہے، توحید سے تو اسلام کی شروعات ہے، اور توحید جنت میں داخلے کی چابی ہے۔ یاد رکھیے، جنت میں داخلے کا سب سے اہم ذریعہ ہے توحید، الحمدللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر حدیث صحیح میں فرمایا ہے کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دل سے، یعنی کہ یقین کے ساتھ وہ کہتا ہے، جو اس کے زبان سے اس کا بدن گواہی دیتا جب اس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسی توحید اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ایسی توحید پر جینے کی ہم کو توفیق دے، ایسی توحید پہ اللہ ہم کو موت عطا فرما جو ہمارے لیے آخرت کی رضامندی اللہ کی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔